ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم کم و بیش 4 خبروں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، بلاول بھٹو زرداری نے چیلنج کیا ہے مطیع اللہ جان کو، ہمارے دو صحافی ہیں، کہ ثبوت دیا جائے کہ وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے۔ یہ کیا کہانی کہاں ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ڈیڈ لاک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا نئی گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے، وہ کب ختم ہو رہا ہے، ڈیڈ لاک ہے کس بات پہ، وہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ تیسرے نمبر پر دنیا بھر میں جو پاکستانی قیدی ہیں مختلف ممالک میں، ان کی کیا صورتحال ہے، کتنے قیدی کس ملک میں ہیں، کیا اس ملک کے ساتھ ہمارا پرزنرز ایکسچینج کا معاہدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ بڑا اہم معاملہ ہے، وہ ہے ایک حلقہ ہے بھاول نگر کا، جہاں سے شوکت بسرا آزاد امیدوار کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی مدد سے وہاں پر کینڈیڈیٹ تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بالکل جیت چکے ہیں، اور نور الحسن تنویر جو ان کے دوسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں سے ایکچولی جو اناؤنس ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب اعجاز الحق صاحب کا۔ شوکت بسرا صاحب نے آ کے یہاں پہ ایک بیان دیا ہے۔ شوکت بسرا صاحب کا کیا بیان ہے ہم وہ دیکھیں گے، اور اگر جناب اعجاز الحق صاحب کو اور نور الحسن تنویر صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو پلیز وہ ہمیں بتائیں، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی چلائیں گے۔ شوکت بسرا صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ فخر جی آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ یار فخر میں تو کوئی کام نہیں کرتا رہا، میں آپ کو پتہ ہے میں ذاتی مسئلے کی وجہ سے پریشان تھا، بزی تھا، تو میں تو بالکل سیدھا آیا ہوں۔ یہ کیا بلاول صاحب نے کیا کام کیا ہے؟ اچھا شاہ جی، یہ آج سماعت تھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا سابقہ جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری کے دور میں، تو اس حوالے سے یہ پہلے تو کوئی ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، یہ سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو اسی بات کے دوران جو سوال جواب تھے میڈیا کے، اس میں جو ہے وہ متی بھائی نے سوال کر دیا جو چپتے سوالات ان کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ متی نے سوال یہ کیا کہ آپ، یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ جیسے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور ان کے اس پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ مجھے ثبوت دیں۔ کہ کیا ثبوت؟ دیکھیں اس میں ثبوت جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ ملاقات کے حوالے سے یا اس کے بعد کہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ تو ثبوت ایک تو یہ ہے کہ 16 ماہ کا جو انہوں نے حکومت کا حصہ رہے، یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بیاف پہ، یہ عمران خان بھی کھلم کھلا کہتا ہے، جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے، باقی بھی جو سیاسی جماعتوں کے اس پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ یہ اس کولیشن کا حصہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک یہ بھی آن ریکارڈ ہے بات کہ آپ کو یاد ہے ہم نے بھی اسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا 26 مارچ کے حوالے سے جو 2022 کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ندیم انجم صاحب، انہوں نے ملاقات کی تھی پہلے حکومت کے جو پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو 3 آپشنز ڈسکس ہوئی تھی ان کے ساتھ، یہ پھر آ کے ان کے ساتھ جو اس ٹائم پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پیش تھے، ان میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، باقی بھی جو جماعتیں تھیں، اور یہ 3 آپشنز جب ڈسکس ہوئی، یہ پھر آپ کی بھی اطلاع تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تلخی ہوئی تھی۔ تو یہ اس طرح کا جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح وائٹ کالر کرائم میں کوئی اس طرح کا پیسہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا جو رشوت دی جاتی ہے، اور اسی طرح کی اس میں بھی ملاقاتوں میں یہ ثبوت جو ہے نا سامنے آتا ہے۔ اب یہ کولیشن جو ان کی 16 ماہ کی تھی وہ بھی، اور اب پھر جو بنے گی جو کہ بننی ہے، اور اس میں آگے ڈسکس بھی کروں گا، تو اس پہ بھی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول ملے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے؟ بالکل، دیکھیں ملنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کسی کے اس پہ آپ کو کوئی ایک بتا دیا جاتا ہے لائن آف ایکشن جو ہے، آپ نے اس کے تحت ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اور آگے بھی دیکھیں گے۔ میں ویسے اب آپ کو بتاؤں جو اویلیبل ہمارے سیاستدان ہیں ان میں جو سب سے بہتر بات کرتا ہے نا وہ بلاول کرتا ہے۔ میڈیا کو بہرحال انہوں نے میڈیا کی حد تک یہ جو سوال تھا ان کو اچھا ٹیکل کیا، ان کی واہ واہ بھی ہو رہی ہے، لیکن ادروائز بھی اگر آپ بلاول کی سپیچز اٹھائیں نا تو وہ بہتر ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بلاول کے اوپر سوالات بھی بنتے ہیں۔ بالکل
اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں. میرے خیال میں بلاول کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑا چیلنج ہے ان کے گھر کی اسٹیبلشمنٹ, جو آصف علی زرداری صاحب ہے. ظاہر ہے باپ بیٹا ہے, لیکن اب زرداری صاحب بوڑھے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور سننے میں یہ آیا ہے زرداری صاحب کے قریبی حلقوں سے کہ زرداری صاحب آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا, اب مجھے اس سے بات کرتے ہوئے نا میں ذرا رکتا ہوں, اور اگر وہ اونچی آواز میں یا کرخت آواز میں بات کرے نا تو میرے لیے حیران کن ہوتا ہے کہ وہ اسرٹ کر رہا ہے کہ میں اب آپ پارٹی کا سربراہ ہوں. تو اندر سے باہر سے تو نظر یہی آتا ہے نا کہ زرداری صاحب نے کنٹرول کیا ہوا ہے, کچھ حد تک کیا بھی ہے, لیکن اندر صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھی یعنی کہ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے بات کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے اپنے والد کی عزت کرتا ہے لیکن کرتا ہے, لیکن دونوں باپ بیٹا جو ہے نا وہ ایک اور معاملے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں جس کا پبلک میں نہیں ہے اتنا. آپ کو یاد ہے نیب میں ایک فیک اکاؤنٹ کیس تھا, یہ جتنا بھی لو افیئر ہوا اس میں پی ایم ایل این کے شریف فیملی کے جو نیب کیسز ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں. زرداری صاحب کا جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے پیپلز پارٹی کا وہ ابھی بھی موجود ہے. ان میں ایک انویسٹیگیشن ہے, اور یہ میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں, ان میں ایک انویسٹیگیشن ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام بھی آتا ہے. اچھا جی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے ایک تحریر میں یا تحقیقات میں, آپ کو پتہ ہے جس طرح نیب تحقیقات کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے ہوتی ہے, تو انہوں نے ایویڈنس لگائے ہیں اپنے ٹرانزیکشنز کے یا کوئی بھی جو بینکنگ کے یا جعلی اکاؤنٹ ایک تھا کراچی میں ڈی ایچ اے کا, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ڈی ایچ اے میں ایک بینک کا جعلی اکاؤنٹ میں تھا. یعنی جعلی اکاؤنٹ کا مطلب ایک ایسے بندے کے نام جو بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, فوت ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر ان نون ذرائع سے رقم آتی رہی ہے, اور وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ یوز ہوتا رہا ہے بلاول کے ٹریول کے لیے, لاجنگ کے لیے, جو بیرون ملک جاتے رہے تو بینیفیشری قرار دیتے ہیں. اس کو کیس کبھی بھی یہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے پنڈی والے بھائی لوگ ہیں, یہ تو کسی وقت بھی کسی کو کر سکتے ہیں. تو اور سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہ بتائیں وہ کیا کہانی ہے, وہ جو دوسری کہانی ہے آپ کے پاس, ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ اچھا شاہ جی, ڈیڈ لاک جو ہے نا یہ میں کوئی پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے فالو کر رہا ہوں. ان کی جو ملاقاتیں ہیں میں نے اسی ٹاک شو میں بھی پہلے ڈسکس کیا تھا, جو مریم اورنگزیب سے ہم نے بات کی تھی کہ انہی کے ساتھ ہی ہماری حکومت بنے گی. ایم کیو ایم نے تو آلریڈی ہاں کر دیا کہ ہم تو جو ہے نا وہ ہم حاضر ہیں, ہمیں قبول ہے. اب پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون کا ہے نا وہ ڈیڈ لاک بیسکلی جو ہے نا وہ مفادات کے حوالے سے ہے. کوئی یہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سن رہا تھا کہ ہمارا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یا جو بات چیت ہے یہ عوام بھی اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کو ریئلائزیشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ اپنی اس کے اوپر کھڑے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ ایک تو آئینی عہدوں کے حوالے سے, یہ تو پبلکلی ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر بنانا چاہتے ہیں, باقی آئینی عہدے بھی لینا چاہتے ہیں. منسٹریز کے حوالے سے پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منسٹریز نہیں چاہیے, ہم حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ووٹ آف کانفیڈنس دے دیں گے. ایسا نہیں ہے. ایک پورا جو فارمولہ ہے اقتدار کا, شراکت اقتدار کا, وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اس میں منسٹریز کے حوالے سے بھی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ کون کون سی منسٹری کس کو دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنرشپ کے حوالے سے اب ان کا ایک بڑا بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ 50-50% ہو گورنرشپس, جو ہے 2 گورنر جو ہے صوبوں کی ہمیں دی جائیں اور 2 جو ہے نون لیگ کو. اب 2 میں جو آتا ہے ایک سندھ کا آتا ہے اور ایک بلوچستان کا یا پنجاب کے حوالے سے ہے. تو اس میں اب جو سندھ والا ہے وہ آج ایم کیو ایم نے کہا کہ گورنرشپ جو ہے ہماری وہ بنتی ہے, ہمارا حق ہے. تو یہ اس طرح کے جو کچھ معاملات ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ٹائم لگ رہا ہے. اور جو میری اطلاع ہے کہ اگلے 8 سے 10 دنوں میں یہ سارا کچھ وہ کر کے فائنلائز کر کے جو ایک فارمولہ ہے اس کے تحت پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے شادی کب ہے؟ شادی جو ہے 8 سے 10 دنوں میں یہ شادی کی پکی ڈیٹ ہے. 29 تاریخ کو شادی ہے, میں آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں. نہیں 29 کا تو وہ انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے اور سب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اوتھ لیں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اوتھ لیتے ہوئے آپ کی جو ہے نا وہ شادی بھی ہو جائے. تو جو ایک پراپر جو وہ ہوگا ایک فارمولے کے تحت یہ کولیشن گورنمنٹ کی فارمیشن کے حوالے سے یہ 8-10 دنوں کا وہ ہے.
تو اوتھ جو ہے وہ 29 کو ہے. اچھا. تو اب یہ مطلب یہ ابھی 2-4 دن یہ جو ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ ملتے رہیں گے, یہ آپس میں جو جتنے بھی ہیں وہ طے ہو رہے ہیں ان کے آپس میں بیہائنڈ دا سین. اب جو ان فرنٹ آف کیمرہ یا پبلک کے سامنے یہ ابھی بھی اسی طرح یہ دہراتے رہیں گے آخری ٹائم تک کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ہی کریں گے. باقی آئینی عہدوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے. اب پتہ نہیں یہ کیسے حق ہے, کیونکہ لارجسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ تو پی ٹی آئی کے بنتے ہیں جو آزاد ہیں, 92 ہیں. حق تو ان کا بھی بنتا ہے, حکومت سازی کے لیے بھی ان کو وہ ملنی چاہیے, جو کہ اب میرا خیال ہے وہ دوبارہ سے آج بھی میں ابھی سن رہا تھا بیرسٹر گوہر ابھی عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, اس میں انہوں نے پھر سے ایک تو یہ دہرایا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ استعفیٰ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت سازی کے حوالے سے. ویسے یہ استعفے کے حوالے سے شاہ جی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی آپ کے پاس ہے اس حوالے سے اطلاع؟ نہیں, میرے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں. کوئی ایسی سوچ بچار بھی آپ نے نہیں سن گن کوئی لی اس کی؟ سر میں نے تو نہیں سنی, کوئی ہو سکتا ہے اگر کسی نے پی ٹی آئی والے نے سن لی ہو یا پیپلز پارٹی. میرے پاس تو نہیں. میں تو آپ کو بتایا میں ذاتی طور پہ ہاں بالکل نہیں. اچھا آپ کے پاس ڈیٹا ہے ایک اس کا؟ جی میرے پاس ڈیٹا ہے پریزنرز کے حوالے کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کا. ولید اقبال کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا. ولید اقبال ہیومن رائٹس کمیٹی کی سربراہ, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی سے ہی ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے آج ایک بہت اچھا موضوع رکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے مختلف جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کے بارے میں. یہ وقتاً فوقتاً یہ سالہ سال سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری کوئی پالیسی واضح طور پہ بنی نہیں. وزارت خارجہ اسے ڈیل کرتی ہے, وزارت خارجہ نے ڈیٹا دیا ہے, جو ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق 23,000 کل پاکستانی ہیں. سب سے زیادہ کس ملک میں اسی طرف آتا ہوں. 23,456 پاکستانی, میں ذرا ادھر سے دیکھ کے بات کروں گا کیونکہ لکھا ہوا مجھے. 23,456 پاکستانی ہیں جو مختلف جیلوں میں ہیں. سب سے زیادہ میرے خیال میں سعودی عرب بنتا ہے جہاں پر 12,156 پاکستانی قید ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے. 7,000 سے زائد پاکستانی شہری جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اسی سعودی عرب میں یا اوورال؟ مختلف عدالتوں میں اوورال. قطر میں 338 قیدی ہیں پاکستانی. 5,292 قیدی یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, دبئی کہہ لیں, ہمارے ادھر تو دبئی مشہور ہے. اچھا عراق میں 519 قیدی ہیں. 15,587 قیدی جو ہیں وہ سزا یافتہ بھی ہیں. جو میں نے 23,000 کا جو پورا فگر دیا نا اس میں 15,000 جو قیدی ہیں 15,587 وہ سزا یافتہ ہیں, کنوکٹڈ ہیں. جی کنوکٹڈ ہیں. 7,869 پاکستانی قیدی انڈر ٹرائل ہیں. ٹھیک ہے. بحرین میں 450 پاکستانی قید ہیں. بھارت میں قید پاکستانیوں کی تعداد ہے 706. ٹھیک ہے. سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی تعداد 12,000 میں بتا چکا ہوں, 12,156. امریکہ میں 44, جبکہ یو کے میں پاکستانی قید ہیں ٹوٹل 330. چین میں قید پاکستانیوں کی تعداد ہے 400. اسی طرح پرزنرز ٹرانسفر کا ایگریمنٹ جو ہے ہمارا وہ 11 ملکوں کے ساتھ ہے کہ جہاں پر سزا ہو جائے تو وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو معاہدہ ہے ہمارا پرزنرز ایکسچینج کا وہ آذربائیجان کے ساتھ, چین کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے, جنوبی کوریا کے ساتھ ہے, شری لنکا کے ساتھ ہے. جہاں سب سے زیادہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے, وہاں پہ بھی ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے, تھائی لینڈ کے ساتھ ہے, ترکی کے ساتھ ہے, یو کے ساتھ ہے, یو اے ای کے ساتھ ہے. اس کے اوپر سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا تھا کمیٹی میں کہ جی یہ بتائیں کہ کتنے قیدی ہیں جو آپ لائے ہیں اس پرزنرز ایکسچینج کے تحت. تو وزارت خارجہ کے لوگ تو وہ بالکل فوکس سا رکھتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بتا دیں گے. تو پھر ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیں. تو میرے خیال میں ابھی تک ایسی ہی بات ہے. ہاں کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, مطلب 90% جو ہے ہمارے گلف کنٹریز میں ہی قید ہیں جی پاکستانی. لیکن افسوس نہ کریں, ہماری وزارت خارجہ کو پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے, یا کم از کم پاکستان ریپیٹریشن کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں میری اور آپ کی بات تو ختم ہوئی ہے, لیکن شوکت بسرا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ابھی موجود ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ شوکت بسرا صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو ضرور دیکھیں. وہ ان کا کلیم ہے کہ پی ٹی آئی وہاں سے, یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے آزاد امیدوار کے, وہ جیت چکی ہے, لیکن
تیسرے نمبر کے، وہ کہتے ہیں کہ اعجاز الحق صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ جیت گئے یا ان کی وہ جیتنے کا نوٹس جاری کر دیا. اور میں پھر رپیٹ کروں گا، اعجاز صاحب سے، اعجاز الحق صاحب سے، نور الحسن تنویر صاحب سے، یا کوئی اور کینڈیڈیٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. وی رسپیکٹ ایچ ون آف یو. ان کا موقف تھا یہ، یہاں پر اپنا موقف انہوں نے دیا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. ایاز بھائی، میرا حلقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں، ڈسٹرکٹ بہاول نگر 4، تحصیل ہارون آباد، تحصیل فوٹ آباد، NA 163. وہاں پہ اور پارٹیز کے کینڈیڈیٹس تھے، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، JUI بھی تھی، کسان اتحاد بھی تھا، لبیک بھی تھی. مین پارٹی جو تھیں اس میں PTI کی طرف سے شوکت بسرا تھا، مسلم لیگ نون کی طرف تھے نور الحسن تنویر جو سابق MNA تھے، اور ضیاء لیگ کی طرف سے، مسلم لیگ ضیاء کی طرف محمد اعجاز الحق. اب جو میرے پاس فارم 45، یہ میں آپ کو 349 میرے پاس ہمارے پولنگ سٹیشنز تھے، ایک میرے پاس جینون 349 فارم موجود ہے، جس کے مطابق 96,710 شوکت بسرا کے ووٹ، 72,500 کچھ تھے مسلم تنویر کے. میرے پاس وہ پیپر پڑا ہوا، پڑھ دیتا ہوں. جو اعجاز الحق ہیں ان کے ووٹ ہیں 58,822. اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ظاہر 8 تاریخ کو سارا کچھ ہو گیا، 9 تاریخ سے لے کر 48 گھنٹے ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں، اندر ہمارے وکلا ہیں 100-150. ہم نے وہ جو ٹیمپرڈ فارم 45 تھا وہ بھی پکڑ لیا، RO تھا ارسلان بشیر کٹھانہ اس سے. پھر کیا ہوتا ہے، راتوں رات وہ وہاں پہ DPO بہاول نگر آتا ہے، سارا ریکارڈ اٹھا کے لے جاتا ہے. لیپ ٹاپ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے ان کی ایویڈنس کے طور پہ. پھر پتہ چلتا ہے جناب 10 کی رات یا 9 کی رات ایک فارم 47 جاری ہو جاتا ہے، جس کے مطابق اعجاز الحق جو 58,000 پہ ہے وہ 85,000 پہ آ جاتا ہے. شوکت بسرا جو 96,000 پہ ہے وہ 75,000 پہ آ جاتا ہے. اور جو نور الحسن تنویر آلریڈی 72,000 پہ ہے، اس کے ووٹوں کو نہیں چھیڑا جاتا. اعجاز الحق جو 25,000 سے ہار رہے ہیں، اس کے میرے والے ووٹ فارم 45 کو ٹیمپر کر کے، جہاں میرا فرض کریں ایک پولنگ اسٹیشن میں 978 ووٹ ہیں، وہاں 0.78 میرے کر دیے گئے، 7-8 اس کے کاٹ کے فارم 45 میں یہ والی ٹیمپرنگ کی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم لوگ آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن. نور الحسن تنویر بلکہ اس سے پہلے ویڈیو بیان جاری کرتا ہے. اس نے کہا جی کہ یہ بہت بڑی جعل سازی ہوئی ہے، مقابلہ میرا اور شوکت بسرا کا تھا، میں دوسرے نمبر پر ہوں. اس کا ویڈیو بیان بھی آن ریکارڈ ہے. میں بھی الیکشن کمیشن آ جاتا ہوں، وہ بھی الیکشن کمیشن آ جاتا ہے. ہم لوگ وہاں پر پیش ہوتے ہیں، اس کے اوپر سٹے گرانٹ ہو جاتا ہے. سٹے گرانٹ ہونے کے، اور یہ 13 تاریخ کو سٹے گرانٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیں اب سارا RO آئے گا، ریکارڈ لے کے آئے گا. ہمارے پاس ایک فارم 45 موجود ہے. 14 تاریخ کو وہی الیکشن کمیشن جو مجھے سٹے دیتا ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے اعجاز الحق کا، ایک جعلی نوٹیفیکیشن جو تیسرے نمبر والا بندہ ہے. اور پورے پاکستان میں یہ ہوا ہے PTI کے ساتھ، دوسرے والے کو پہلے پہ کیا گیا ہے. یہ واحد حلقہ ہے اور انٹرسٹنگ حلقہ ہے. میں کہوں گا پورے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے اور میڈیا کے لیے اس کو ایز اے سیمپل رکھیں آپ، اور اس کو انالائز کریں کہ دھاندلی کا ماڈل کیا تھا. اب اعجاز الحق اس کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد کی کورٹ میں، فاروق حمید صاحب کی. اور وہاں پر میں آن اوتھ اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہوں فاروق حمید صاحب کو. پہلے انہوں نے تھوڑا ریزسٹ کیا، میں نے کہا سر میں ایک وکیل بھی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، اگر آپ مجھے نہیں سنیں تو کس کو سنیں گے. اچھا، وہ ان کے پاس ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ پینڈنگ پڑا ہے. جو سٹے ملتا ہے مجھے الیکشن کمیشن کی طرف سے 13 تاریخ کو، اس کی پیشی تھی 19 تاریخ. آج جب ہم آپ سے میں بات کر رہا ہوں 19 تاریخ کو آج میں پیش ہوتا ہوں. کھچا کھچ وہ 2 نمبر تھا ان کا، وہ جو بینچ ہے، ایک KP کے تھے، اس میں ایک اور تھے ممبر. میں وہاں سے اپنے جیب سے قرآن پاک میری جیب میں تھا، ایسے ہی میں نے قرآن پاک نکالا اور آپ کے سامنے بھی میں یہ کیوں قرآن پاک پہ رکھ رہا ہوں. دیکھیں یہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. بات تو قانون کی ہونی ہے ذرا، عدالتوں میں بھی، الیکشن کمیشن میں بھی. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے پروگرام میں بھی ایاز بھائی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں رزلٹ بتا رہا ہوں، یہ ایک میرے حلقے کے پولنگ سٹیشن کا ایک بچے کے پاس ہے، ایک ووٹر سپورٹر کے پاس ہے. اس طرح کی توہین کہ وہ جنرل ضیاء الحق سابق جو آمر ڈکٹیٹر ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کو آپ نے اسمبلی ضرور پہنچانا ہے. تو مجھے پتا، اور مجھے بھی، میں پھر بات بتاؤں، جب میرا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا مجھے بھی کہا گیا تھا شوکت بسرا ابھی بھی اگر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، اگر آپ ہمارے کہنے پہ جہاں چاہیں وہاں ووٹ دو، استحکام کو جوائن کر لو، نیو لیگ کو جوائن کر لو،
آپ کا نوٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ جی، آپ نے شوکت بسرا صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ ٹاک شاک دیکھتے رہیے، ہم آپ کو خبریں بھی دیتے رہیں گے اور مختلف پہلو بھی دیتے رہیں گے۔ آپ نے اگر ہمیں کو معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے، اور اگر اس پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے کا اظہار کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔